پیدائش 35 باب ہے اور اس کی 24 ورس سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم کلام کو۔ اور رکھیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ آج کا پورا مکاشفہ جو ہے وہ بنیامین پر ہے، اور وہ بیت تیل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راکھیل کے درد ذہ لگا اور وجہ حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اسے سے کہا، جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بن اونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ آج کے وشے کو مکاشفہ کے روح سے، فضل اور سچائی کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس بنیامین نام کو سمجھنا ہوگا، جو کہ عبرانی میں ہے بن کہتے ہیں بیٹے کو، یا مطلب یہوہ اور آمین کا مطلب ہے پورا ہوا، یعنی جو ہو چکا ہو وشواس میں پورا ہوا۔ تو اس پورے نام کا مطلب جو ہے خدا کا بیٹا ہونے میں سمپورن ہوا، یعنی بنیامین، یعنی پورا ہوا۔ بنیامین یعنی جو وشواس سے خدا کے بیٹے ہیں، جو وشواس سے خدا کے بیٹے ہیں اس کا مطلب ہے بنیامین، اور بنیامین کا مطلب ہے کہ جو وشواس سے خدا کے بیٹے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یعنی بنیامین ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، یعنی بنیامین ہیں۔ لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان کے بیٹے، ایمان کے وسیلے جو خدا کے بیٹے ہیں بنیامین ہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کے مانند ایمان والی ہے، وہ ہم سب کا باپ ہے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہ
آسمانی آواز کس کے لیے تھی؟ اس کے لیے نہیں جس پر اترا ہے، یہ آواز اس کے لیے تھی جو اس پر اترا، کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، یعنی یسوع مصر کا حاکم تھا۔ مصر کس کو درساتا ہے؟ غلامی کو، یعنی بدن کی غلامی۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے تابع دار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابع داری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو ہم دل سے اس تعلیم کے تابع دار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کے مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ اور یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، نہیں، خداوند تیرے غلام اناز مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے آئے ہو۔ تب انہوں نے کہا، تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی جو مائیں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جو ملک کنعان میں ہے سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے، اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ اب سب سے چھوٹا کون ہے جو باپ کے پاس ہے؟ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر بولے، پس آسمان کی بادشاہت میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اس سے ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر
تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پر جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا ہوگا، اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اب چھوٹے بچے میں روح القدس کا کیا اشارہ ہے؟ بنیامین یعنی سچائی کی روح۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح۔ تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قسم، حیات کہتے ہیں زندگی کو، کہ تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو کہ وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا، ایک کام کرو تو زندہ رہو گے، کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانے میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کے ایک ساتھ دکھائی دیا۔ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی، اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور ہم کو اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے، ہم میں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں، اور سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ اب ملک کنعان کیا ہے؟ آسمانی سورگ۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا، میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو، اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ، اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب
بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ غور میں اتارو گے۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گناہ گار ٹھہروں گا۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغنے بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مصالحے اور مرر اور پستہ اور بادام اور دھنا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریج نہ کیا۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریج نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا اور بنیامین کو لے کر چل پڑے، اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا ان آدمیوں کو گھر میں لے جا اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی،
پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے۔ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آسمانی آواز آسمانی کے لیے ہے، آواز اس کے لیے ہے جو آسمان سے اترا، اس کے لیے نہیں جس پر اترا۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا۔ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ جن کے پاس روح القدس اور سچائی کی روح ہے، یعنی جو بنیامین ہیں، یعنی وشواس سے خدا کے بیٹے ہیں، ان کے پاس باقی بھائیوں سے 5 گنا زیادہ زندگی کی روٹی ہے، کھانا ہے، یعنی کلام ہے۔ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جاؤں کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور وہ شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو، مطلب ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جوں کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ تو جس کے پاس اناج یعنی خدا کا کلام ہے، روح القدس کی مدد سے، سچائی کے روح سے، مسیح یسوع کے فضل سے اور بخشش سے ہے، وہ 5000 کو کھلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 5 گنا زیادہ ہے دوسرے بھائیوں سے۔ اور جتنا بانٹتا چلا جائے گا اس کا 5 گنا اور زیادہ ہوتا جائے گا، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ پس بھیڑیا یعنی بنیامین برے کے ساتھ رہے گا، یعنی یشوع کے ساتھ، یشوع مسیح کے ساتھ۔ بھیڑیا اور برا اکٹھے یعنی سچائی کی روح اور یشوع مسیح چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا۔ برا تو یسوع ہے، بھیڑیا ہے سچائی کی روح یعنی بنیامین، یعنی وہ نسل جو وشواس سے خدا کے بیٹے ہیں۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، بنیامین کے قبیلے کا، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ اے بھائیو اور بزرگوں، میرا عذر سنو،
جو اب تم سے بیان کرتا ہوں۔ جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے۔ بس اس نے کہا، میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترسس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اس شہر میں گملییل کے قدموں میں ہوئی، اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی، اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسا تم سب آج کے دن ہو۔ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیح طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سارے بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا، تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا بھیڑیے کو بھی اپنے ساتھ کر لیتا ہے اور اسے بھی ساتھ میں بھیڑ چرانے لگا لیتا ہے، اور یہ مسیح یشوع ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔